Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Let's begin today's session. Hadith number 3. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni yanfa'uni wa zidni ilma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a rizqan tayyiban 'amalan mutaqabbala. Allahumma ajal amali kulluhu salihan waj'alahu liwajhika khalisan wa la taj'al li ahadin fihi shay'a. Amin wa ajma'in. Hadith number 3. On the authority of Abu Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. यानी इसके रावी कौन है? अबू अब्दुर्रहमान अब्दुल्ला इब्न उमर इब्न al-Khattab radiyallahu anhu. वो कहते हैं कि I heard the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam saying, Islam has been founded on 5 pillars: to testify that none has the right to be worshipped in truth except Allah, and that Muhammad is the messenger of Allah, to establish the prayer, to pay the zakat, and to make the pilgrimage Hajj to the house, that is the Kaaba in Makkah, and to fast in Ramadan. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. عن ابی عبد الرحمن عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ تعالی عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول بنی الاسلام على 5: شہادتی ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة وحج البیت وصوم رمضان. رواہ البخاری و مسلم. لاسٹ والی جو ہم نے حدیث کی تھی، حدیث نمبر 2، اس کے اندر ہم نے کافی ڈیٹیل میں اس کو کور کیا تھا، پلرز آف اسلام کو. اب اس کو ہم تھوڑا اور آگے لے کر چلتے ہیں. نریٹر کون ہے؟ عبداللہ ابن عمر، جو کہ عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں. اس وقت ان کی عمر 10 سال کی تھی جب وہ ہجرت کر کے گئے تھے. وہ نبوت کے 2 سال بعد ان کی پیدائش تھی، اور انہوں نے جنگ بدر میں بھی پارٹیسپیٹ کیا تھا. اس وقت ان کی عمر تقریباً 13-14 سال تھی. اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سٹاپ کیا تھا، ان کو منع کیا تھا جنگ بدر میں حصہ لینے سے، بیکاز وہ تھوڑے انڈر ایج تھے. آج کل ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہماری جو مائیں ہیں، ہم لوگ جو ہیں، اپنے بچوں کو ہم مسجد میں نماز کے لیے بھیجنے کے لیے ہم ڈر رہے ہوتے ہیں کہ چھوٹا ہے کیسے جائے گا. آپ دیکھیں اس وقت کی ماؤں کا تقوی اور اس وقت کا ایمان دیکھیں کہ وہ لوگ اپنے بچوں کو بے دھڑک جہاد پہ بھیجا کرتے تھے. سبحان اللہ. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ یہ بار بار جہاد پہ جانے کے لیے ریکویسٹ کرتے تھے، تو ان کو جنگ احزاب میں جب ان کی ایج 15 سال کی ہوئی تب ان کو پرمیشن دی. ایک بار ان کو ایک خواب آیا. انہوں نے بتایا کہ وہ چل رہے تھے اور انہوں نے ایک کنواں دیکھا اور اس کے اندر ایک آگ دیکھی، اور یہ دیکھ کر وہ تھوڑے گھبرا گئے. پھر 2 لوگ آئے اور انہوں نے کہا، 2 شخص گئے تھے، اسٹرینجر تھے، انہوں نے کہا گھبراؤ مت، تم آگ والوں میں سے نہیں ہو. اب انہوں نے یہ ڈریم جو ہے اپنا حفصہ، اپنی بہن جو ہے حفصہ رضی اللہ عنہا کو بتایا. تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انٹرن بتایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عبداللہ ابن عمر کو کہ وہ ایک اچھے انسان ہے، وہ ایک نعمہ رجول ہے. ٹھیک ہے. اینڈ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک آدمی، ایک پورے ایڈلٹ رجل کا ٹائٹل دیا جیسے، جبکہ وہ صرف 15 سال کے تھے. اور ہم لوگ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو 15-18 سال کے بھی ہو جاتے ہیں تو ہم انہیں بیبی کی طرح ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں. اینی ویز، تو یہ ان کی ہی ایک چھوٹا سا بیک گراؤنڈ ہے. حدیث کے جو نریشن ہے، امام بخاری کی جو نریشن ہے، انہوں نے اس کو حج سے سٹارٹ کیا، پھر صوم انہوں نے مینشن کیا. اور جو مسلم میں جو روایت ہے، انہوں نے صوم سٹارٹ کیا اور پھر حج پہ گئے. لیکن ابن عمر، جب ان کے پاس ایک آدمی آیا اینڈ انہوں نے کہا کہ وہ حج پہلے مینشن کرے ہیں اور پھر بعد میں فاسٹنگ، تو ابن عمر نے اس کو ریجیکٹ کیا، کہا کہ نہیں، پہلے فاسٹنگ ہے، صوم ہے، اور پھر حج ہے. تو اس میں ڈفرینٹ نریشنز ہے کہ کہیں پر آپ کو حج صوم کے پہلے آئے گا اور کہیں پر صوم حج کے پہلے آئے گا. لیکن فاسٹنگ بیفور حج، صوم بیفور حج جو ہے وہ زیادہ صحیح ہے.
بیکاز فاسٹنگ جو ہے وہ ہر سال ہم رمضان میں روزے رکھتے ہیں، لیکن حج جو ہے وہ اتنا فریکوینٹ عبادت نہیں ہے. تو جو میکسیمم اوپینین اپروپریٹ ہے وہ کس طرف جاری ہے کہ پہلے صوم پھر بعد میں حج. اوکے، اب سوچنے یا غور فکر کرنے والی بات یہ ہے کہ جب ہم نے حدیث نمبر 2 میں اس کو اتنے طویل طریقے سے ڈسکس کیا تو اس کو دوبارہ تیسرے نمبر پر لانے کی حکمت کیا ہے؟ امام النووی نے اس کو دوبارہ سے کیوں انکلوڈ کیا؟ اس کا ایک ہی جواب ہے، وہ یہ ہے کبھی بھی کوئی چیز جب ریپیٹ کی جاتی ہے تو وہ اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ کتنی امپورٹنٹ ہے، کتنی خاص ہے. اس کی امپورٹنس کو ظاہر کرنے کے لیے ریپیٹیشن کیا جاتا ہے. جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بہت زیادہ امپورٹنٹ کوئی بات ہوتی تھی تو اس کو تھرائس ریپیٹ کیا کرتے تھے. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے ہمیں؟ ریپیٹیشن از فار انہینسمنٹ، کہ کوئی بھی چیز کو اگر متوجہ کروانا ہے، اس پہ سٹریس کرنا ہے، اس کی امپورٹنس بتانی ہے تو اس کو ریپیٹ کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے امام النووی نے اس پوائنٹ پلرز آف اسلام کی امپورٹنس بتانے کے لیے دوبارہ سے حدیث نمبر 3 پہ اس کو انکلوڈ کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے اس کے 5 ستون ہیں، اوبلیگیٹری، فرض، واجب، جس کے بغیر ایک بندہ اپنے آپ کو مسلم یا کہہ نہیں سکتا یا اسلام میں اپنے آپ کو شامل نہیں کر سکتا. تو پہلا پلر کیا ہے؟ پہلا پلر ہے شہادتین. شہادہ مین سنگل، شہادتین مینس ڈوئل، 2 چیز ہیں اس میں، 2 کلمات ہیں. تو 2 کلمات کیسے ہوئے؟ ایک تو لا الہ الا اللہ، دس از دا فرسٹ کلمہ، اور دوسرا ہے وَأَن محمد رسول اللہ، یعنی کنفرمیشن. پہلا ہم سٹارٹ کرتے ہیں لا سے، نیگیشن، یعنی ہم ریجیکٹ کرتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں یہ کتنی بڑی دلیل ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو مسلم قرار دیتے ہیں یا اگر کوئی ریورٹ اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے دل کے اندر کسی بھی معبود کی عقیدت کو ہٹانی ہے. یعنی فار ایگزامپل آپ کے پاس ایک ٹیبل ہے، آپ اس کے اوپر کچھ کتابیں رکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اس کو خالی کرنا پڑے گا. اگر آلریڈی اس کے اوپر کوئی سامان آکیپائڈ ہے تو آپ کے پاس کوئی اسپیس نہیں بچتی. اسی طریقے سے ہمارے دل میں اگر کسی اور معبود کی اگر ایک 0.01% بھی محبت شامل ہے تو ہم لوگ پوری طرح سے عقیدہ توحید پر اپنے آپ کو کھرا اتار نہیں سکتے. اور یہ شرط اللہ کی ہے. لا سے شروع ہو رہا ہے کہ کوئی معبود نہیں چاہیے، صرف اللہ. کسی بھی طریقے کی عبادت، کسی بھی طریقے کی ڈیپینڈنسی، کسی بھی طریقے کی آپ کا بلیف، یقین کسی اور شے پہ نہیں. تو وہ دل کو اپنے خالی کر رہے ہیں، آپ نگیٹ کر رہے ہیں، آپ صفایا کر رہے ہیں سب قسم کی شرک کا اپنے دل سے، ہر قسم کی نفاق کا اپنے دل سے. کیوں؟ کیونکہ آپ لا الہ الا اللہ اس کو افرم کرنے جا رہے ہیں کہ صرف اور صرف اللہ ہی ہے جو عبادت کے قابل ہے. صرف اور صرف اللہ ہی ہے جس کے لیے ساری چیزیں جو ہے اچھی گلوریفائڈ چیزیں جو اللہ کو ہی زیبا دیتی ہے، ساری کی ساری پاور اللہ کی ہے، ساری کی ساری کریشن اللہ کی ہے. اس کو کانفیڈنٹلی اپنے دل میں 100% یقین کے ساتھ اس کو اسٹیبلش کرنا ہے. ایک ایگزامپل میں نے یہ میرے ایک لیکچر میں دیا تھا کہ آپ ایک ایگزامپل سمجھیں ایک کپل کا. ہسبینڈ جو ہے اپنی وائف کو کہہ رہا ہے کہ I love you. I love you how many percent? 99%. آپ دیکھیں اور سوچیں بینگ اے وائف، آپ اپنے پوائنٹ آف ویو سے سوچیں کہ عورت کو وہ 99% لو ہونے کی خوشی اتنی نہیں ہوگی جتنی کہ وہ 1% کدھر گیا اس کا ڈاؤٹ، اس کی پریشانی ہوگی. تو ہم جب یہ دنیاوی رشتوں کے اندر کسی بھی قسم کا شرک برداشت نہیں کر سکتے تو وہ تو ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا مدبر ہے. تو وہ کیوں ذرا سی بھی شرک ایکسپٹ کرے؟ اور اسی لیے جو فرسٹ پلر ہے، جب آپ شہادہ پڑھ رہے ہیں، آپ اپنی اسلام میں داخل ہو رہے ہیں تو پہلے نیگیشن سے شروع ہو رہا ہے اور پھر جا کے افرمیشن آ رہا ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. اب اس کے بعد دوسرا پارٹ پہ ہم آتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اس کو ہم کنفرم کر رہے ہیں. تو یہ دونوں جو ہے پوائنٹ، یہ ہمارے لیے نہایت ہی ضروری ہے، اور ہمارا بلیف اس میں ہونا پوری طرح سے 110% اس میں ہمارا عقیدہ اور یقین ہونا. اور ہر بار جب ہم یہ کلمہ پڑھیں، کیونکہ اس کا بہت وزن ہے، یہ کلمے کے بہت فائدے ہیں، بہت زیادہ ورچوز ہیں اس کے، لا الہ الا اللہ کے. تو جب ہم یہ پڑھیں، ہم اس میں بلیو کریں، اس میں یقین کریں، اینڈ ہر بار اپنے آپ کو، اپنے دل کو صاف کیا کریں. اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. ہر بار اپنے آپ کو یہ آپ نے کلیریفائی کرنا ہے، کنفرم کرنا ہے، کنونس کرنا ہے یقین کے ساتھ. دیٹ از دا ٹرو میننگ، دیٹ از دا ٹرو بلیف. صرف زبانی طور سے نہیں، دل سے، اپنی سول، اپنے مائنڈ، پوری طرح سے اس پہ بلیو کرتے ہوئے آگے چلنا ہے. اور ہر شے کو بسائڈس اللہ نیگیٹ کرنا ہے، ریجیکٹ کرنا ہے. تو نیگیشن ہے کہ صرف عبادت کے لائق صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں. پھر افرم کرنا ہے کہ یس، اونلی اللہ، صرف اللہ. اور اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ ان کے میسنجر ہے. آپ دیکھیں گے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ میں ایک عبادت کی کنڈیشن ہے، وہ ہے اخلاص. اخلاص ہم نے لاسٹ کلاس میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ عبادت کی 2 شرطیں ہیں، رائٹ؟ ایک اخلاص اور ایک اتباع. تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ دونوں چیز ہو رہی ہے. نمبر 1، جب ہم لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اخلاص کا بیج جو ہے وہ بو رہے ہیں کہ اونلی اللہ اینڈ نوبڈی ایلس. صرف اور صرف اللہ کی خاطر، صرف اور صرف اللہ کے لیے، صرف اور صرف اللہ. اور دوسرا جو ہم بیج بو رہے ہیں وہ کس چیز کا افرمیشن ہم کر رہے ہیں؟ اتباع، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی، ہمارے رسول ہیں، تو ہمیں ان کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلنا ہے. اب یہ ایک اتنا امپورٹنٹ پلر، اتنا امپورٹنٹ ستون ہے. اگر کوئی اس سے انکار کرے، یہ سوال ہے آپ لوگوں کے لیے مجھے، اگر کوئی ڈینائی کرے تو کیا وہ مسلم کہلائے گا؟ اگر کوئی شہادہ کو ڈینائی کرے تو کیا وہ مسلمان کہلائے گا؟ I know it's a very strong question. لیکن اس کی رولنگ ہے آف کورس. تو آپ بتائیں. Anyone? اوکے، اس کی رولنگ یہ ہے کہ وہ کافر کہلائے گا، کیونکہ صرف منہ سے کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ آپ نے منہ سے اپنے کلمات لا الہ الا اللہ کی پڑھے اور استغفر اللہ لازم، پھر آپ اگلے ہی پل کسی قبر پہ جا کر ادھر آپ منتیں مانگ رہے ہیں. نہیں چلے گا. کوئی بھی آپ کے لیے آپ کی مصیبتوں سے آپ کو راحت نہیں دلا سکتا سوائے اللہ کے. اور اللہ پہ ریلائی کرنا ہی ہمارے لیے کافی ہے. اور اگر آپ اپنے دل میں، اپنے زبان پہ اور اپنے عمل میں، تینوں میں اس چیز کو نہیں ظاہر کر رہے تو یہ ایک مشکل والی بات ہے، یہ ایک غلط فعل ہے. بینگ اے مسلم، آپ کے دل میں آپ کی نیت، آپ کا فیتھ جو ہڈن ہے اس لیول پہ آپ کے زبان، آپ کے کلمات اور آپ کے ایکشنز سب چیز ایک ہی لائن میں رہیں گے، اور آپ اس چیز کو پوری طرح سے اپنے کنونس ہو کے فالو کریں گے، اور آپ کے ایکشنز بھی اسی کلمات کے اوپر نظر آنے چاہیے. تو یہ ان اوکے، وی آر کنیکٹڈ. ایکچولی تھوڑا ریکنیکشن میں گیا تھا. آئی ایم آڈیبل رائٹ؟ آپ مجھے سن سکتے ہیں نا؟ اوکے. Now the second pillar is establishing the salat. اقیم الصلاۃ. اب اس کے بارے میں کیا بتایا جائے کہ صرف صلاح ادا کرنا نہیں ہے، اس کو قائم کرنا ہے. قائم
which is very very important. یہاں پر آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قائم کیا ہو سکتا ہے. قائم کرنا کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کے پرسکرائب ٹائم پر پرسکرائبڈ مینر میں جو آپ کو طریقہ بتایا گیا ہے, جو ہمیں قرآن اور حدیث سے طریقہ ملتا ہے, پراپر ٹائم پہ پراپر طریقے سے پورے اس کے شروط جو ہے, اوبلیگیٹری میٹر جو ہے, اس کو فلفل کرتے ہوئے آپ اپنی صلاح کو قائم کریں. جیسے کہ ہم لوگ دیکھیں ایک ٹینٹ لگاتے ہیں, اوکے, ڈیزرٹ میں رہنے والے اس چیز کو بہت اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں. جب ہم وہ پلر لگا رہے ہوتے ہیں نا اپنے ٹینٹ کو فکس کرنے کے لیے, تو وہ ہلکا پھلکا نہیں لگایا جاتا ہے, وہ کافی اسٹرانگ طریقے سے, اور وہ جو اس کا ہک یا کیلا بھی جو ہوتا ہے وہ بڑا مضبوط ہوتا ہے, تو وہ بڑے اچھے طریقے سے مضبوطی سے گاڑا جاتا ہے اور اس کو پکا کیا جاتا ہے کام. اسی طریقے سے ہمیں اپنی صلاح جو ہے نا اس کو بھی بہت اسٹرانگلی اپنی لائف کے اندر ایک کیل صلاح کی گاڑنی ہوتی ہے ہمیں, کہ کم واٹ میں چاہے کچھ بھی ہو جائے, چاہے کچھ بھی ہو جائے, ہمیں جو ہے اپنی ون سیکنڈ پلیز ہولڈ آن. سوری, اوکے, تو ہمیں جو ہے اپنی صلاح کو اسٹیبلش کرنا ہے, اور جو صلاح کو نگلیکٹ کرے گا, اگین اے کوشچن, جو صلاح کو نگلیکٹ کرے گا تو وہ اس نے کیا کیا. اب اس میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے کنفیوژن ہوتے ہیں کہ کیا وہ کفر کر رہا ہے یا کافر ہے. تو اس کے لیے ایک بہت اچھی سی چیز میں آپ کو آج بتاتی ہوں جس میں آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ یہ کفر ہے کہ کافر ہے. جس نے اپنے دل سے ریجیکٹ کیا اور وہ لیزی ہے اور وہ جان بوجھ کر اپنی صلاح کو ترک کر دیتا ہے, تو وہ ڈیفینیٹلی کافر ہے, سنر ہے. اوکے, اینڈ دس از ویری ویری ڈینجرس کہ آپ لیزی ہو گئے ہو اور آپ جان بوجھ کر اپنی صلاح کو ترک کر رہے ہیں. لیکن اگر ایسا ہوا کہ آپ بلیو کرتے ہو کہ یہ ایک بہت نہایت ہی امپورٹنٹ پلر ہے, بسم اللہ, اور غفلت سے ہی اگر چھوٹ گئی, آپ کا الارم بولا, آپ فجر کو نہیں اٹھ پائے, تو اس حالت میں آپ یو آر اسٹل ان دا فولڈ آف اسلام, لیکن آپ سے ایک انجانے میں گناہ ہوا ہے, اینڈ دین امیڈیٹلی آپ اس کو ادا کرنا. اس میں بھی مکسڈ اوپینینز ہوتی ہے. ایک اسکالرس کہتے ہیں کہ آپ کی صلاح اگر ایک بار مس ہو گئی تو دیر از نو قضا, اور کچھ ایک اسکالر کہتے ہیں کہ آپ امیڈیٹلی جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلے, آپ جیسے ہی ہوش میں آ جاؤ تو آپ اپنی صلاح کو ادا کر لو. تو یہ ایک صلاح جو ہے یہ بہت ہی پلیز مائی بیبی پلیز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پلیز
تو اگر آپ سے غفلت میں ہو گئی ہے تو آپ اس کو پہلی فرصت میں ادا کریں، پہلی فرصت میں ادا کریں. سبحان اللہ. آج مائی بیبی از گیٹنگ لٹل انیزی. انشاءاللہ اس کو سارٹ کرنا. اوکے اوکے ول کیپ اٹ. آل رائٹ. تو ہم جو ہے اس کو پہلی فرصت میں ادا کریں اور اس کے ہی ارد گرد ہماری لائف گھومتی رہیں. جیسے اگر ہم کوئی پلان کر رہے ہیں کہیں پر جانے کا، کوئی ایونٹ ہے، کوئی ایکٹیویٹی ہے، تو آپ کی سب سے پہلی فکر کیا ہونی چاہیے کہ اس وقت کی جو میری صلاح ہے وہ میں کدھر ادا کروں گی. اور ہر وقت آپ کے ذہن میں یہ، آپ ایک صلاح کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کے فکر جو ہونی چاہیے وہ اگلی صلاح کو ادا کرنے کی ہونی چاہیے. اور یہ سیم چیز آپ اپنے بچوں کے لیے بھی مسلسل دعا کرتی رہیں گی اور محنت کریں گی کہ وہ لوگ بھی اپنی صلاح ٹائم پر ادا کریں. کیونکہ پہلی چیز جس کے لیے آپ اکاؤنٹڈ ہوں گے وہ ہے صلاح. پہلی پنشمنٹ جو آپ کو ملے گی وہ ہے اس صلاح کے لیے. یہ بہت گریٹسٹ پلر ہے آفٹر شہادتین. یعنی آپ اس کی کرونالوجیکل آرڈر دیکھیں. شہادتین کے بعد امیجیٹلی صلاح ہے. تو صلاح نور ہے، صلاح لائٹ ہے، صلاح برہان ہے. صلاح ہمارے لیے ایک اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہونے کا ذریعہ ہے. تو اس سے اگر جو کوئی اجتناب کرے یا اس میں اگر کوئی کٹوتی کرے یا اس کو وہ لذت نہیں مل رہی ہے، صلاح اس کو وہ خوشی نہیں دے رہی ہے، تو ڈیفینیٹلی اپنے ایمان کو ٹٹولنے کی بات ہے. ڈیفینیٹلی اپنے اندر وہ خشوع اور خضوع پیدا کرنے والی بات ہے. کیونکہ ایک الگ قسم کا سکون ملتا ہے آپ کو جب آپ صلاح ادا کرتے ہو. تو اس طریقے کی لیول پہ ہمیں جانا بہت ضروری ہے کہ ہم معنی نہیں جانتے اور بس ایسی سر پٹک رہے ہیں اور جلدی جلدی میں ہمارے دماغوں میں سب باتیں چل رہی ہے، ہمیں کوئی ہوش نہیں ہے، کوئی نالج نہیں ہے، نہ ہم تجوید کی فکر کر رہے ہیں نہ کچھ، بس بھاگ رہے ہیں. تو اس کا ڈیفینیٹلی مزہ نہیں آئے گا. آپ اس کو پورا پورا ٹائم دیجئے، پورا پورا جسٹس کریے اس کے ساتھ، کیونکہ ہم کو صلاح قائم کرنی ہے اور اس طریقے سے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کرنے کے لیے کہا ہے. یعنی دس ریمائنڈز می آف ون آف دا حدیث جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آدمی بہت جلدی جلدی سجدے کر رہا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دوبارہ سے ریپیٹ کرنے کے لیے کہا. اور ایسے ہم نے کافی ساری حدیثوں میں دیکھا ہے کہ جہاں پر پوزیشنز ٹھیک نہیں ہوئی ہے تو وہاں پر ریپیٹ کرنے کے لیے کہا گیا ہے. تو وہ ایک سکینت جو ہے نا، کام پوزیشن سے ہر پوزیشن کو ادا کرنا، رکوع، سجود، ہر پوزیشن، تشہد کی پوزیشن، ایوری تھنگ. یعنی آپ کو اس کا پوری حق ادا کرنا ہے. لیکن اگر آپ جلد بازی میں کر رہے ہیں تو آپ اسٹیبلش نہیں کر رہے ہیں صلاح. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو منع کیا، ریپیٹ کرنے کے لیے کہا وہ صحابہ کو. تو آپ سوچ لیں کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، کیا ہم حق ادا کر رہے ہیں کہ نہیں. اور اپنی صلاح کو بہت خوبصورت کریں، سکون سے، پیار سے، محبت سے، پورے اعتقاد سے، ایک ایک پوزیشن کا حق ادا کرتے ہوئے، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ فریضہ ہے اور اس کو بڑے خوبصورتی سے اور اچھے سے ادا کرنا ہے. تو یہ ہماری ایک ہوم ورک ہے کہ ہم اپنی صلاح کو چیک کریں گے انشاءاللہ تعالی. اچھا، ایک اور ایک ٹپ میں آپ کو دیتی ہوں کہ اپنے بچوں کے اندر، کیونکہ اکثر مائیں جو ہے وہ اسی لیے پریشان رہتی ہیں کہ بچوں کے اندر پابندی کیسے کریں. تو نمبر 1 ہتھیار ہمارا ہمیشہ کی طرح جو میں کہتی ہوں، دعا کریں، دعا کریں، دعا کریں. اس کے بعد جب وہ 7 سال کے ہو جائے نا، تب سے ان کو نماز کے لیے فورس کرنا شروع کر دیں. اچھا، ایک بات اور دیکھیں گے آپ کے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، انفنٹس ہوتے ہیں، جب بھی آپ وہ دیکھتے ہیں اپنی ماں باپ کو نماز پڑھتے ہوئے، بابا جو ہے وہ مسجد جا رہے ہیں، ماما جو ہے وہ گھر میں نماز پڑھ رہی ہیں، تو وہ باقاعدگی سے کاپی کرتے ہیں. وہ ہمیشہ میں کہتی ہوں نا کہ بچے جو ہے وہ آنکھوں سے سنتے ہیں، رائٹ؟ دے ول کاپی یو. تو وہ باقاعدہ آ کر آپ کے ساتھ مصلے پہ بیٹھتے ہیں، سامنے کاپی کرتے ہیں پوزیشنز. آپ ان کے لیے بھی ایک چھوٹا سا مصلی لگائیں باقاعدہ، ان کو ساتھ میں لے کر آپ کھڑا کریں. وضو کر رہے ہیں آپ، ان کو بھی تھوڑا سا ساتھ میں اپنے ایسے جسٹ ویٹ دیم، ان کو احساس دلائیں، ان کو ٹرین کریں، کیونکہ ان کے فطرہ میں آلریڈی ہے. اور پھر جب وہ 7 سال کے ہو جاتے ہیں تو ان کو پابندی کے ساتھ پڑھانا شروع کریں جب تک کہ وہ 10 سال کے نہیں ہو جاتے. تو اس طریقے سے کیا ہو جائے گی کہ ان کی ٹریننگ ہو جائے گی. اور آپ جتنا ان کو جیسا ٹرین کریں گے ویسی ان کی ہیبٹ بنے گی. اور اگر ہم نے ہی اس کو ڈیلے کر دیا، مثلا ہم لوگ کا جو سٹینڈرڈ ایک وہ ہوتا ہے نا، اسکول کے لیے ہم اٹھائیں گے لیکن ہم صلاح کے لیے نہیں اٹھائیں گے. ہسبینڈ تھکا ہوا ہے، سونے دو، ہم خود بھی تھکے ہوئے ہیں آلویز،
یہ ہم کو اپنے اندر سے یہ لیزینس ہٹانا پڑے گا، اور یہ تب ہٹے گی جب ہمیں صلاح کی امپورٹنس کا پتہ چلے گا. تو ہمیشہ اپنے آپ کو یاد دلاتے رہیں کہ یہ بہت امپورٹنٹ فریضہ ہے اور اس کو جو ہے ادا کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قائم کرنے کے لیے کہا ہے، صرف ادائیگی نہیں، قائم کریں تو اس کو اس لیول پہ لے کر جانا ہے. Salah is the most important form of ibadah, acceptable by Allah subhanahu wa ta'ala. And we are going to be answerable and accountable for this. تو اس کے اوپر تھوڑا غور و فکر کرنا ہے اور اس کو اپنی صلاح کو خوبصورت کرنا ہے، اور اپنے ڈیپینڈنٹس، اپنے لوڈ ونس جو ہیں ان کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہے. میں اکیلے جنت پہنچ جاؤں، میں اکیلی تہجد اٹھ جاؤں، میرے بچے سو رہے ہیں، نو نو. آپ کو اٹھنا ہے اور محنت کرنا ہے، اپنے اسپاؤس کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے جتنے ارد گرد ہیں ان سب کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ اس چیز کو اسٹیبلش کرنے کی پوری پوری کوشش کریں گے. انفیکٹ دیٹ ریمائنڈز می کہ ایک اسکالر نے کہا تھا، ایک مدر نے پوچھا تھا کہ لائک مجھ سے نہیں ہو پاتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو فجر کے لیے اسپیشلی اٹھا پاؤں. تو وہ اسکالر نے بڑا پیارا ایگزامپل دیا، کہتے ہیں اگر گھر میں آگ لگ جائے تو کیا آپ یہ ریزن دے سکتی ہو کہ میں نہیں ان کو باہر پل کر سکی؟ کہتے ہیں یو ول پل دیم ود دا ہیئر. آپ کچھ بھی کر کے ایڑی چوٹی کا زور لگائیں گی اور ان کو آگ سے بچانے کی کوشش کریں گی. کہتے ہیں دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے آپ اتنی شدت کر سکتی ہو تو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اپنے بچوں کو کیوں نہیں آپ اٹھاؤ گی؟ تو یہ بات ذہن میں رکھنا ہے آپ کو ایوری سنگل ڈے، کہ مجھے اپنے آپ کو، اپنے اولاد کو، ہمارے لوڈ ونس کو، ہمارے ڈیپینڈنٹ کو انشاءاللہ باذن اللہ جہنم کی آگ سے بچانا ہے. اب ہم تھرڈ پلر کی طرف جاتے ہیں، زکوٰۃ. یہ جو ہے یہ مالی قسم کی عبادت ہے. جیسے کہ ابھی دیکھیں آپ، اگین I'll go back to شہادہ. شہادہ جو ہے وہ قولی ہے، you are saying the words، ہے نا، یہ words والے کلمات ہیں. صلاح جو ہے یہ کون سی ٹائپ کی عبادت ہے؟ یہ فزیکل عبادت، آپ دیکھ سکتے ہیں ایکشنز اس میں کلمات بھی ہیں، قولی بھی ہے. زکوٰۃ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ مالی عبادت ہے، جہاں پر آپ کا پیسہ لگ رہا ہے، اینڈ آف کورس ایکشن بھی ہے. پیئنگ زکوٰۃ مینڈیٹری ہے، اوبلیگیٹری ہے ان سب کے اوپر جس کے اوپر زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے. یعنی ہمیں پتا ہے کہ زکوٰۃ میں کیا امپورٹنٹ ہوتا ہے، ایک نصاب ہوتا ہے، رائٹ، منیمم اماؤنٹ ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہال ہوتا ہے کہ اس کا ایک 1 ایئر کا سائیکل کمپلیٹ ہو. تو نصاب اینڈ ہال جس کا کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر اوبلیگیٹری ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے. 2.5 2.5% سیونگز پر ہے، جو کہ غریب اور نیڈی جو کہ ڈیزرو کرتے ہیں اس کی بھی کیٹیگریز بتائی گئی ہے کہ کن کن ڈیزرونگ لوگوں کو آپ اپنی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور یہ سورہ توبہ میں مینشنڈ ہے. آیا 60. سوری پھر ریکنیکشن میں چلا گیا. ایم آئی آڈیبل؟ میری آواز؟ تھینک یو، جزاک اللہ خیر. تو سورہ توبہ آیا نمبر 60 میں کلیئرلی مینشنڈ ہے کہ کس کس کو کون ڈیزرونگ ہے جن کو آپ کو دینا ہوتا ہے زکوٰۃ. تو یہ جو ہے زکوٰۃ دینے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کا جو ہارٹ ہے وہ پیوریفائی ہوتا ہے، اس کے اندر ایک سیلفشنس، بخل، کنجوسی، یہ سب جو ہے نا کہ دوسرے لوگ، غریب لوگوں کے بارے میں احساسات لوگوں کے ختم ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں. تو بار بار صدقہ، زکوٰۃ یہ سب دینے سے کیا ہوتا ہے؟ اس کو دینے سے آپ کے اندر جو ہے یہ فیلنگ، یہ احساسات بنے رہتے ہیں. آپ دیکھیں ہم لوگ جو اذکار ہے اس کے اندر ہم لوگ یہ دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، جیسے میں نے صلاح کے لیے لیزینس کا ذکر کیا، ابھی ہم بخل کا ذکر کر رہے ہیں کہ انسان مائزرلی ہو جاتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح شام میں اس کو انکلوڈ کیا ہے کہ یہ دعا جو ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز کسلی لیزینس والبخل والجبنی. آپ دیکھیں بخل یعنی یہ ساری جو چیزیں ہیں نا، یہ سب چیزوں سے ہم کو نجات پانا ہے تاکہ ہم اپنی ایکٹیویٹیز جو ہم کو پرسکرائبڈ ایکٹیویٹیز ہیں ہم کھلے دل سے کر سکیں، گڈ انٹینشن سے کر سکیں، اچھے پوری طرح سے جوش میں کر سکیں، پازیٹیولی کر سکیں. کیونکہ جن کے اندر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ نیگیٹیوٹی ہوتی ہے، تو ان کا دل نہیں کرتا کہ اپنے مال میں سے کسی غریب کو دے، اپنے مال میں سے کچھ شیئر کرے. تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو obligatory بنا دیا، یعنی یہ آپشن نہیں ہے، جن کے اوپر یہ لاگو ہوتی ہے ان کو دینا ہی دینا ہے. تو آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے، آپ اس کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے. ایک بھی پلر آف اسلام کو اگر آپ نے ریجیکٹ کیا تو آپ جو ہے
آؤٹ ہو جاتے ہیں, فولڈ آف اسلام سے آؤٹ ہو جاتے ہیں اگر آپ ریجیکٹ کرتے ہیں. آپ کو ان سارے 5 کے 5 پلروں میں بلیو کرنا ہے دل سے, اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بہترین طریقے سے, احسن طریقے سے اس کو ادا بھی کرنا ہے. اور یہ دیکھیں آپ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر زکوٰۃ بھی لاگو کیا ہے, کیونکہ اگین اس کے فائدے کتنے ہیں. انفیکٹ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت میں ان لوگوں کے ساتھ جنگ کا اعلان کیا ہے جو لوگ زکوٰۃ پے نہیں کرنا چاہتے. آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے سرٹن چیز جو ہمارے پر obligatory کر دی گئی ہے نا, وہ ڈیفینیٹلی اس کے پیچھے بہت بڑی حکمت ہوتی ہے, یعنی کمپلسری کرنے کا ایک ریزن ہے, اور اس کے اندر صرف اور صرف ہمارا ہی فائدہ ہے. اب جو لوگ اس چیز کے اندر ڈنڈی مارتے ہیں تو ان کے لیے ایک بہت خطرناک وارننگ ہے. یعنی آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری آیتیں ہیں, سورہ 9 verses 34-35 and then سورہ 3 verse number 180. another you can type these verses, ہاں, جس کے اندر باقاعدہ یعنی پنشمنٹ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے گلے میں ایک کالر جو ہے وہ باندھ دیا جائے گا یوم الآخرہ کے دن. اب دیکھیں کہ کنٹینیوسلی اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے جہنم کی آگ جو ہے وہ کس طریقے سے ہیٹ کی جائے گی, اور ان کے جو سونا ہے, ان کے گولڈ ہیں جو جن پہ انہوں نے زکوٰۃ نہیں دی, وہ اس گرم کیے ہوئے, نہایت ہی گرم کیے ہوئے, آپ سوچیں میٹل کا جو چھاپا لگے گا ان کے فور ہیڈز پر اور ان کے بیک پہ, وَیَعُوذُ بِاللَّہ. یعنی ایسی خطرناک قسم کی اوپنلی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے پنشمنٹ فار دوز جو کہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. تو اگین ہمیں اپنا ایک جائزہ لینا پڑے گا کہ الحمدللہ جو لوگ دے رہے ہیں وہ الحمدللہ کریں, لیکن جو لوگ نہیں کر پا رہے ہیں, ایون فار اے وومن, ایک one of the things that I remember now زکوٰۃ کا ریلیٹڈ, کہ ایک لیڈی نے کہا تھا کہ میرے ہسبینڈ زکوٰۃ نہیں پے کرتے اور میرا گولڈ ہے. تو اسکالر نے ان کو سجیشن دیا کہ آپ اپنے گولڈ میں سے کچھ حصہ بیچ کر زکوٰۃ ادا کریں, کیونکہ وہ آپ کی پراپرٹی ہے تو آپ کے اوپر بنتا ہے کہ آپ اپنی زکوٰۃ ادا کریں. تو اسی لیے آپ لوگ جو ہیں اگر زکوٰۃ کے معاملات ہیں, کچھ لینڈ ہے, پراپرٹی ہے, پیسے ہیں, جویلری ہے, پریشیس سٹونز ہے, سلور ہے, ہر چیز کا ایک کیٹیگری ہوتی ہے اور اس پہ ایک رولنگ ہوتی ہے. تو فقہ آف زکوٰۃ جو ہے یہ نالج بہت ضروری ہوتی ہے, اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو کسی مفتی, کسی اسکالر سے آپ رابطہ کر کے اس کو سارٹ آؤٹ ضرور کریں, ہر چیز کا ریکارڈ رکھیں. سبحان اللہ, ہمارا دین اسلام میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ پڑھے لکھوں والا دین ہے, یعنی ہر چیز کا ریکارڈنگ ہے, ہر چیز کو لکھنا پڑھنا ہمیشہ بنایا گیا ہے. تو یہ ہیبٹ رکھا کریں, جیسے بھی آپ لیکچر سن رہے ہیں پین پیپر اپنے پاس رکھیں, کوئی امپورٹنٹ بات نوٹ کریں, کیونکہ جو آپ لکھتے ہیں, جو سمجھتے ہیں, جو پریزرو کرتے ہیں, یہی آپ کے پاس رہتی ہے. کیونکہ ہم لوگ انسان ہیں, ہمیں فرگیٹفل بنایا گیا ہے, تو ہم فرگیٹ کر جائیں گے. اگر ہمیں ابھی یہ بات آگے کسی کو پہنچانی ہے تو کیسے پہنچائیں گے, ہم نوٹس دیکھیں گے اپنی. تو ہمارا دین ماشاءاللہ پڑھے لکھوں والا ہے جس میں ہر وقت لکھنا پڑھنا رہتا ہے. تو ہم جو ہے اپنی اتنے امپورٹنٹ فریضہ کو بھی, کتنا گولڈ ہے, اس کی نصب کمپلیٹ ہوئی, اس کا ہال کمپلیٹ ہوا, آپ نے نیا گولڈ ایڈیشن آپ نے خریدا, ویری گڈ, بارک اللہ فی کی, آپ اس کو نوٹ کریں. آپ کی کوئی پراپرٹی, کوئی کیش, جو بھی چیز ہے آپ کے انڈر اسیٹ ہے, اس کی برابر سے جائزہ لے کے اس کا ریکارڈ رکھیں گے, اور پھر پہلے ہی آپ دھیرے دھیرے کر کے اپنے زکوٰۃ کا منی کا کنٹینیو کریں. جیسے آئی نو سم آف دا سسٹرز وہ کیا کرتے ہیں, ہر منتھ تھوڑا تھوڑا اماؤنٹ نکال کے رکھتے ہیں کہ ان کے اوپر پریشر نہ پڑے. آپ کوئی بھی فارمولا یوز کریں سیونگ کرنے کے لیے, لیکن آپ نے اپنی زکوٰۃ ضرور ادا کرنی ہے. اور یہ ایکچولی ہمارے اوپر مہربانی ہے. دین اسلام میں لینے والا جو بندہ ہے نا, وہ دینے والے کے اوپر مہربانی کر رہا ہے, دینے والا مہربانی نہیں کر رہا. سبحان اللہ, جو لے رہا ہے وہ مہربانی کر رہا ہے. آپ یہ سوچیں, یہ ایٹیٹیوڈ رکھنا ہے. تو الحمدللہ اس طریقے سے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے کہ آپ جو ہے اپنی زکوٰۃ ٹائم پر, وقت میں, سیریسلی کانشیس ہو کے ادا کریں. ٹھیک ہے نا. سو دس از سم تھنگ جس کا ہمیں خود اپنا جائزہ لینا ہے. 4th پلر ہمارا ہے فاسٹنگ کا, صوم, which is again very very important and very very pleasing. اور اس میں ایک بات میں آپ کو کہوں کہ سبحان اللہ, the state of ایمان جو ہماری رمضان میں ہوتی ہے, اور جس طریقے کی عبادت ہم الحمدللہ کر پاتے ہیں, میرے خیال سے پورے سال میں ہم اس طریقے سے نہیں کر پاتے. اینڈ یہ اتنا خوبصورت اور اتنا پیارا مہینہ ہے
یعنی رمضان کے بارے میں جتنی بات کری جائے کم ہے. اور یہ سبحان اللہ اور بھی اسے خوبصورت کیا بناتا ہے پتہ ہے؟ دوسری ساری عبادتیں جو ہے نا وہ ظاہر ہو رہی ہیں باہر سے. آپ حج پہ جا رہے ہیں، آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، آپ صلاح پڑھ رہے ہیں، دکھ رہا ہے. مگر یہ جو صوم کا جو سلسلہ ہے نا، یہ اندر کا ہے، یہ سیکرٹ ہے. یہ سیکرٹ آپ کے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بیچ میں. یعنی کوئی بندہ سحری کر رہا ہے اور پھر بعد میں کون دیکھ رہا ہے؟ جا کے چپ چاپ سے پانی پی لے، کھانا کھا لے. وی ڈونٹ نو. لیکن سبحان اللہ یہ ایک ایسا سیکرٹ ہے جو صرف اللہ اور بندے کے بیچ میں. اور اسی لیے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ریوارڈ، یعنی ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے اجر کا نمبر ہم لوگ کو یونٹ بتایا ہوا ہے کہ 10 سے لے کر 700 تک، ٹھیک ہے نا. لیکن فاسٹنگ کا اللہ تعالیٰ نے ہم کو ریوارڈ نہیں بتایا. یہ اللہ تعالیٰ نے بھی ہمارے لیے سیکرٹ رکھا. کتنی خوبصورت سی بات ہے، دیکھیں آپ سبحان اللہ کہ کتنا زبردست انتظام اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا ہے جو سامعین ہے، جو فاسٹ کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ یہ 4th پلر ہمارا ہے اور کہیں کہیں پر 5th پلر ہے آف کورس. تو یہ جو 4th پلر ہم پکڑ کے چل رہے ہیں، اٹ از این obligatory ڈیوٹی. اب اس کو اگر جو کوئی میرا ایگزام ہے، میں تھک گئی ہوں، میرے میں انرجی نہیں، اللہ عالم ڈفرینٹ ریزنز کی وجہ سے اگر یہ چھوڑ جاتے ہیں تو کیا ہوگا ان کے ساتھ. لیکن یہاں پر ایک فقہ کی رولنگ ہے کہ اگر کوئی فاسٹنگ چھوڑتا ہے تو وہ کافر والی کیٹیگری میں نہیں جاتا ہے. وہ سنر، گناہ کیا ہے اس نے تو وہ گناہ والی کیٹیگری میں جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر وہ ریجیکٹ کرتا ہے کہ فاسٹنگ پلر ہے ہی نہیں تو وہ کافر والی کیٹیگری میں جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو فاسٹنگ کا ایک الگ مرتبہ ہے، ایک الگ لیول ہے. اینڈ فاسٹنگ رمضان کی تو ڈیفینیٹلی وی آر ٹاکنگ اباؤٹ رمضان کی فاسٹنگ، لیکن میں آف رمضان کی بات کر رہی ہوں. تو سننا بھی ایوری منڈے اینڈ تھرسڈے از اے بیوٹیفل پریکٹس. اس کے بعد ہر منتھ کی چاند تاریخ ایام البید 13 14 15 اینڈ دین یوم العرفہ. I mean these are the additional ہم لوگوں کے اوپر ایک مہربانی ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ بخشش کرتے ہیں پچھلے اور اگلے سال کی گناہوں کی، اینڈ بہت سارے فوائد ہیں. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے اینڈ اگین صرف اکیلے نہیں، اپنی فیملی کو ساتھ میں لیتے ہوئے، اپنے آس پاس اپنے لوڈ ونس کو ساتھ میں لیتے ہوئے یہ فریضہ بھی ادا کرنا چاہیے. اینڈ فاسٹنگ کی تو رمضان کی تو خاص، یعنی if we keep on talking about it، یعنی جس طریقے سے صحابہ سبحان اللہ کس طریقے سے وہ ویٹ کرتے تھے، ختم ہو جاتے تھے تو they used to contemplate کہ ہماری رمضان کی فاسٹنگ ختم ہوئی ہے تو first 6 months they are just thinking about it کہ ہماری عبادت اللہ تعالیٰ نے قبول کری، ہم نے کیا کیا کیے، and they are thinking، تدبر چل رہا ہے. اور اگلے ٹائم میں they are waiting for it. اینڈ ہمیں بھی اسی طریقے سے ہونا چاہیے کہ ہمیں رمضان کا انتظار رہنا چاہیے، کیونکہ رمضان کی فاسٹنگ کا ویٹیج اتنا ہوتا ہے ہمارے اکاؤنٹ کے اندر سبحان اللہ. آئی اسٹل یعنی رفلی ریمبر، ایک مفہوم آپ کو بتاتی ہوں کہ 2 بندے تھے، ٹھیک ہے نا. لیکن ایک بندہ ایک رمضان سے پہلے فوت ہو گیا تھا. تو جو رمضان جس کو اللہ تعالیٰ نے اس پہ مہربانی کی اور اس کو رمضان کی عبادت مل گئی تو اس کا جو اسکیل تھا وہ ہیوی ہو گیا تھا بیکاز آف رمضان. تو یعنی رمضان تک پہنچنا بھی ایک اللہ کا رحم و کرم ہے، رمضان کے اندر عبادت کرنا بھی ایک اللہ کا رحم و کرم ہے. تو ہمیشہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان میں عبادت کرنے کی توفیق عطا کر، اور اللہ تعالیٰ ہم سے بہترین کام کروا، عبادت کروا، کیونکہ وہ وقت ہے جہاں پر کہتے ہیں نا بگ سیل، اجر کا سیل ہے، جو ہر ایکٹیویٹی ملٹی فولڈ ہو رہی ہے. تو سبحان اللہ کوشش کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان نصیب کرے اور ہم بہترین عبادت کریں، اور ہم اور زیادہ سے زیادہ قرآن جو ہے جو کہ نازل ہوا تھا رمضان میں اس کے ساتھ جڑیں. نہ صرف رمضان کی حد تک نہیں، پوری اپنی لائف میں پورے سال. لیکن رمضان ایک ایسے ٹائم ہے جہاں پر آپ پریکٹس کر سکتے ہو، آپ اسٹیبلش کر سکتے ہو وہ چیزیں جو آپ نارمل منتھ میں نہیں کرتے. آپ تہجد کی پریکٹس کر سکتے ہو، آپ ایڈیشنل قرآن ریسیٹیشن کی پریکٹس کر سکتے ہو، میمورائزیشن کی پریکٹس کر سکتے ہو، آپ صحیح ٹائم پہ کھانا اور اٹھنا، اپنی ایک لائف سٹائل کی پریکٹس کر سکتے ہو. تو یہ ایک بہترین موقع ہے اور اس موقع کو کبھی بھی نہیں گنوانا ہے. تو آئی وش اینڈ آئی پرے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو رمضان تک پہنچائے انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہمیں بہترین عبادت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ موقع دے، ہمیں توفیق دے انشاءاللہ یا رب. Now we come to our last pillar، 5th pillar، جو کہ ہے حج.
پہلے تو یہ کہ جنہوں نے حج کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول کرے، اور جو لوگ ابھی بھی جدوجہد کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے فراہم کرے، اور جو لوگ بالکل بے فکر ہو کے بیٹھے ہوئے نا، نو پرابلم، ہوا تو کریں، نہیں ہوا تو نہیں کریں. آپ دیکھیں گے ان کو سبحان اللہ ان کے پاس پیسے ہیں، استطاعت ہے، فزیکل ایبلٹی ہے، وہ ہر سال میں 2-3 بار ہالیڈے ہو رہا ہے، لیکن سبحان اللہ ان کو اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ وہ حج کی طرف مڑے. تو یہ ایک جو ہے نا بہت میٹر آف کنسرن ہے. تو ہمیں جو ہے نا ہمارے اندر یہ تڑپ لانا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کے گھر جائیں، بار بار اللہ کے گھر جائیں. اور حج کیونکہ یہ ایک اوبلیگیٹری فریضہ ہے تو اس کی تو آپ کو بہت فکر کرنی چاہیے. اب اگین اگر کوئی حج پرفارم نہیں کرتا تو وہ کافر نہیں ہے، وہ سنر ہے، انلیس کہ وہ ریجیکٹ کرے. اگر وہ ریجیکٹ کرے گا تو ڈیفینیٹلی آؤٹ. یہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا، میں بار بار ریپیٹ کر رہی ہوں تاکہ وہ کنسپٹ آپ کو کلیئر ہو جائے. لیکن اگر وہ کسی جینیون ریزن کی وجہ سے نہیں کر پا رہا ہے، یا وہ جان بوجھ کر نہیں کر پا رہا ہے، ٹھیک ہے، جینیون ریزن سے نہیں کر پا رہا ہے، اللہ نوز، اس کے لیے کوئی بھی پرابلم نہیں ہے، لیکن کوئی جان بوجھ کر اوائڈ کر رہا ہے تو وہ سنر ہے. اچھا ابھی آج کل جو ایک چلن نکلا ہے کہ عورتیں وداؤٹ محرم حج کرتی ہیں. ابھی آپ کے لیے سوال ہے، از اٹ پرمیسیبل اور ناٹ؟ از اٹ پرمیسیبل بنا محرم کے، عورت کے لیے بنا محرم کے حج پہ جانا؟ نہیں. بالکل پہلے نہیں، کچھ ایکچولی کچھ فتوے دیے ہیں کہ بھائی جو نہیں ہے تو گروپ میں جا سکتی ہے. جیسے ویسے تو الاؤڈ نہیں ہے لیکن حج کے لیے خاص وہ گروپ میں جا سکتی ہے. جو سب سے کیا کہتے ہیں اس کو ایمفیسس والی چیز ہے نا، یعنی جو شرط رکھی گئی ہے نا کہ مسلم ہونا چاہیے، سین ہونا چاہیے، ایڈلٹ ہونا چاہیے، اس کے اندر ون ایڈیشنل کنڈیشن وومن کی ہے کہ محرم ہونا چاہیے. تو یہ میں نے دوبارہ سے اپنی فقہ ٹیچر سے کنفرم کیا ہے، اینڈ سبحان اللہ وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر نہیں ہے تو آپ کے اوپر فرض نہیں بنتا، لیکن محرم کا ہونا از ویری 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 امپورٹنٹ فار وومن. تو ابھی اگر آپ کہیں میں گروپ میں جا رہی ہوں، میں اکیلی ہوں، میری ایج اتنی ہو گئی ہے، لیکن جہاں تک میکسیمم جتنا کنفرم کیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ فار وومن حج کے لیے لازمی محرم کا ہونا بہت ضروری ہے. ہاں اگر جی بولیے، ان میوٹ کریں. جی ان کیس اگر اس نے پرفارم کر لیا پورا حج، پورے ریچولس کر لیے تو اس کا ویلڈ نہیں ہوگا پھر اگر محرم ہو کے لیے اکیلی. وہی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس کی شرط ہے کہ عورت کے ساتھ محرم ہونا ضروری ہے. ابھی ایک بہت ہی ون آف کیس ہوگا کہ کوئی بالکل آرفن ہو، یعنی کہیں نہ کہیں سے آپ کا کوئی نہ کوئی، اس لیے محرم کی لسٹ بھی ماشاءاللہ لمبی چوڑی ہے نا. تو ایک ہی ہے محرم، یعنی ہسبینڈ یا بھائی یا باپ کی شکل میں نہیں ہے، تو آپ کے نیفیوز ہو جاتے ہیں، آپ کے داماد ہو جاتے ہیں، مطلب محرم کی ماشاءاللہ گنجائش بہت ہے. لیکن یہی اسکالرز کہتے ہیں کہ عورت کے لیے ضروری ہے کہ محرم ہونا چاہیے، ادروائز اٹس اے سن. اور آپ کہیں گے کہ میں اکیلی ہوں اور میں نے ارکان سارے، جب سٹارٹ سے فرام دا بگننگ محرم ہونا ضروری ہے، دس از اے کنڈیشن، تو وہ کنڈیشن کو ہمیں فالو کرنا ہے. تو آپ یہ سارے چکروں میں نہیں پڑنا کہ نہیں آئی کین گو ان اے گروپ، مجھے نہیں، محرم ہے. اور اسی لیے یہ ہماری پروٹیکشن کے لیے ہے، اور اسی لیے اسکالرز کہہ رہے ہیں کہ اگر محرم نہیں ہے تو آپ پر جانا فریضہ نہیں ہے، سمپل. ٹھیک ہے، یہ بس میں ایک پوائنٹ بتانا چاہ رہی ہوں. میں کوئی یعنی آئی ایم ناٹ پاسنگ اینی فتویٰ یا کوئی کنٹروورسی نہیں کریٹ کرنا چاہ رہی، لیکن یہ جب ہم نے اس کے بارے میں پڑھا ہے، جب میں نے اس کے بارے میں ڈسکس کیا ہے، یہی اس کا نکلتا ہے کہ جانا اکیلے اتنا ضروری نہیں ہے جتنا کہ محرم کا ہونا. اگین آئی ریپیٹ، جانا اتنا ضروری نہیں ہے اتنا کہ اس کے لیے محرم کا ساتھ ہونا. تو اس بات کو تھوڑا ذہن میں رکھیں گے انشاءاللہ تعالی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ مجھے جہاد پہ جانا ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا میری وائف حج پہ جا سکتی ہے وداؤٹ محرم کے؟ آپ سوچیں، جہاد، وار اسلام کے لیے ہی ہو رہا ہے، بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اپنا کہتے ہیں نا کہ سب سے امپورٹنٹ اور ویلیوبل چیز، اپنی جان کو وہ گنوانے کے لیے بڑے خوشی جا رہے ہیں جہاد پہ، سبحان اللہ. اب وہ بول رہے ہیں کہ میری بیوی جو ہے وہ حج پہ جا رہی وداؤٹ محرم کے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جہاد پہ مت جاؤ.
اپنی وائف کے ساتھ حج پہ جاؤ. یعنی آپ دیکھیں کس طریقے سے اس کا سلیوشن نکالا گیا ہے, اور یہ سلیوشن ہمارے لیے ہے امپورٹنس بتانے کے لیے. 2 عبادتیں ہیں نا, جہاد اور حج, کہ جہاد جو ہے اس کا اجر کتنا زیادہ ہے, لیکن اس بندے کی بیوی جو ہے وہ گنہگار ہوگی اگر وہ وداؤٹ محرم جائے گی, تو اسی لیے وہ ہسبینڈ کا اس کے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے. سبحان اللہ. اور یہ ہے امپورٹنٹ ہمارے لیے کہ ہم سننگ اوائڈ کریں. اگر آپ کے پاس ذرائع ہیں, محرم ہے, سب کچھ ہے, باذن اللہ گو فار حج. اور یہ یعنی ہر ایک جو بھی حج سے آتے ہیں نا, سبحان اللہ, جب بھی مجھے موقع ملتا ہے میں ان کے ساتھ ڈسکس کرتی ہوں. ہر ایک بندے کی ایک الگ ایکسپیرینس ہوتی ہے, ہر ایک بندے کی ایک الگ کلوزنس, رغبت اللہ کے ساتھ ہوتی ہے, ڈفرینٹ میراکلس انسیڈنٹس ہوتے ہیں. اور جو وہ پورا جو حج کے جو ریچولز ہے نا, اس کے بعد جو وہ آپ کی لائف پہ اثر کرتا ہے نا, سبحان اللہ, اٹس مائنڈ بلوئنگ. یعنی مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی ٹرپ, کوئی بھی جگہ, کوئی بھی ایڈونچر آپ کو اس طریقے کا لطف دے سکتا ہے جو کہ آپ جب حج ادا کرتے ہیں اور آپ اللہ سے کلوز ہوتے ہیں اور آپ ایک زندگی کی حقیقت جسے ہم کہتے ہیں نا اس کے سامنے آتے ہیں, تو وہ آپ کو پتا چلے گا کہ کتنا خوبصورت ایکسپیرینس ہے. اینڈ آئی جسٹ وش اینڈ آئی پرے اگین کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استطاعت دے کہ ہم بار بار اللہ کے گھر جائیں, ہم حج کریں, ہم عمرہ کریں. اور جو لوگوں کے پاس استطاعت ہے لیکن ان کا دھیان اس کی طرف نہیں گیا ہے, تو اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی ہدایت دے یا رب, کیونکہ حج اگین ایک فریضہ ہے. اینڈ جہاں بھی یہ پلر اور جو obligatory اور جو کہتے ہیں نا امپورٹنس, یہ جو پلرز کی اور obligatory عبادت کی دی گئی ہے, اس کی اہمیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور جو لوگ اس چیز کو لیٹ گو کرتے ہیں تو وہ بہت بڑے خسارے میں ہیں, بہت بڑے نقصان میں ہیں. تو بس ہم یہی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حج مبرور نصیب کرے اور بار بار اللہ کے گھر جانے کی توفیق عطا کرے یا رب. کسی کا کوئی سوال ہے؟ کوئی کوشچن؟ یعنی آپ سوچیں, سبحان اللہ, جو حج کر کے آ رہے ہیں ان کی کنڈیشن ایسی ہے جیسے کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ سے ابھی نکلے ہیں, کلین, صاف, شفاف, نتھنگ. سبحان اللہ. تو یہ کتنی ایک دیکھا جائے تو ہمارے لیے ایک مہربانی ہے اللہ کی طرف سے. یہ بہترین. مجھے پوچھنا تھا جیسے یہ اگر ایک انسان کی خواہش تھی کہ بھئی ہاں میں حج پہ جاؤں گی یا جاؤں گا, اور اس کا انتقال ہو جائے, تو اگر وہ کسی نے اس نے وراثت میں بولا ہوگا کہ بھئی میری طرف سے کر لینا, تو مطلب وہ اس پہ واجب ہو جائے گا نا, جس نے سنا ہے یا جو مطلب نہیں, جس کے اوپر وصیت کنسرن کر کے پرسن. گیا ہے, کنڈیشن یہ ہے کہ ہاں وصیت. وہ بندے کا اپنا فریضہ اگر ہو جائے گا تو وہ حج و بدل کر سکتا ہے. ہاں اچھا اپنا فرسٹ ٹھیک ہے. آبلیگیشن کمپلیٹ ہونا ضروری ہے, اور پھر اس کے بعد آپ کسی کے لیے حج پرفارم کر سکتے ہیں. اور اگر ابھی انہوں نے اپنے بولتے ایز اے وراثہ میں ڈال کر گئے ہیں کہ مجھے چاہیے کہ کوئی میرے بہاف پہ کرے, تو وہ تو لازم ان کو کرنا چاہیے, ادا کرنا چاہیے. اٹس لائک اے قرضہ. ٹھیک ہے نا. جزاک اللہ خیر, جزاک اللہ. ویا کی انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے ٹیوزڈے ملیں گے ہم لوگ, اور ایک اچھی سی حدیث نمبر 4 کو ڈسکس کریں گے. ٹل دین آپ اپنا خیال رکھیں انشاءاللہ, اور کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ کی کتاب سے, اللہ تعالیٰ کے ذکر سے, اور جو آپ کو اللہ تعالیٰ سے جوڑتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جڑے رہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.